دیکھیں جامعہ بنوریہ جو ہے وہ اکاؤنٹس ڈپارٹمنٹ تو کافی پہلے سے جی جب سے یہ جامعہ بنوریہ کی بنیاد رکھی گئی ہے جب سے، صحیح، لیکن تقریباً 11-12 سال سے اکاؤنٹس کے اندر ٹرانسپیرنسی لانا اور اکاؤنٹس میں تمام جو اس کے بنیادی جو لغو ہیں اس کو شامل کرنا، ٹھیک، اور سافٹ ویئر کو انٹروڈیوس کرانا کہ ایک سافٹ ویئر ہو جس سے تمام جتنی مدیں ہیں وہ علیحدہ علیحدہ ریکارڈ کی جا سکیں. صحیح، مثال کے طور پہ اگر زکوٰۃ کی کوئی ڈونیشن آ رہی ہے جامعہ بنوریہ کے پاس تو اس کو علیحدہ رکھنا، کیونکہ اچھا، زکوٰۃ کے مقاصد علیحدہ ہوتے ہیں، اس کا خرچ کرنے کا علیحدہ ایک مقصد بالکل. ہوتا یہ میں علیحدہ سے آپ سے سوال ہے. لیتا بالکل جی. بالکل. تو اسی طرح سے سیلریز کے لیے ایک بجٹ بنانا علیحدہ، صحیح، اور اس کے علاوہ ریسنٹلی ہم نے یہ سلسلہ شروع کیا ہے کہ اسٹاف کی ہیلتھ کے لیے بھی کچھ ہم نے اچھا ماشاء اللہ، سلسلے شروع کیے ہیں کہ ان کو تکافل کی صورت میں ان کا اگر کوئی بیمار ہوتا ہے تو اس کو بینیفٹس دیے جائیں. ٹھیک، تو یہ ساری چیزیں پاسبل اسی وقت ہو سکتی ہیں جب آپ ایک منظم ایک سافٹ ویئر آپ کے لیے ہو. تو جامعہ بنوریہ کے پاس الحمدللہ کلاؤڈ بیس ایک سافٹ ویئر ہے اکاؤنٹس کا، اور تمام جو معاملات ہیں اکاؤنٹس کے وہ اس سافٹ ویئر کے اندر ریکارڈ کیے جاتے ہیں اور اسی حساب سے پھر ان کو خرچہ کیا جاتا ہے. جناب. تو یہ سافٹ ویئر آپ نے بنا رکھا ہے، اس میں کوئی آدمی زکوٰۃ دیتا ہے، صدقہ دیتا ہے، یا ویسے ہی فنڈ دیتا ہے؟ تو ان تینوں چیزوں کا آپ تقسیم اکاؤنٹ کر دیتے ہیڈز ہیں؟ بنے ہوئے ہیں، ہر شعبے سے منسلک اس کا اکاؤنٹ ہیڈ ہے. ٹھیک ہے، تو جیسے ہی وہ ڈونیشن یا جس طرح کی بھی رقوم آتی ہیں اس کو اسی حساب سے ریکارڈ کر لیا جاتا ہے اور پھر اسی حساب سے اس کو خرچ بھی کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے. یہ فرمائیے گا کہ جب یہ سارا سلسلہ ایک ہے تو ظاہر سی بات ہے آپ کیونکہ اکاؤنٹس کو دیکھ رہے ہیں، اس میں تنخواہوں کا بھی ذکر آپ نے کیا. تنخواہ وغیرہ کے معاملے میں جو امپلائیز ہیں ان کے لیے انکریمنٹ وغیرہ کا کیا سلسلہ رہتا ہے؟ اس میں توازن کے معاملات کیسے رہتے ہیں؟ دیکھیں اور پیش کیس آپ لوگوں کا ایک سرسری سا اندازہ ہو کہ کیا؟ دیکھیں الحمدللہ جامعہ بنوریہ میں جیسے میں نے آپ سے کہا کہ پچھلے 10-11 سالوں کے اندر ایک کافی بہتری آئی ہے. جی، تو باقاعدہ امپلائیز کے لیے گریڈنگ سسٹم بنایا گیا ہے، اچھا، اور سالانہ انکریز کا بھی باقاعدہ ہر سال اسٹاف کو انکریمنٹ دیا جاتا ہے، صحیح، تاکہ جو بنیادی ضروریات ہیں اساتذہ کی، جو مہنگائی ہو رہی ہے، جو بھی معاملات ہو رہے ہیں اس سے وہ ساتھ ساتھ پیش رفت رہے ان کی. تو اس کے لیے وہ باقاعدہ گریڈنگ سسٹم ہے، پھر سالانہ انکریمنٹ ہے. تو الحمدللہ اب یہ سارے معاملات جو ہیں سالانہ چلتے ہیں ہمارے. ماشاء اللہ. اور جو آپ میڈیکل کا ذکر کر رہے تھے، میڈیکل کی کیا سہولیات آپ لوگ دے رہے ہیں اپنے میڈیکل کی امپلائیز کو؟ سہولیت ہم نے ابھی لاسٹ تقریباً 1.5-2 سال سے پاک قطر سے تکافل کی ہم نے پلان لیا ہے، اور تمام جو اساتذہ ہیں ان کو مختلف تکافل کی صورت میں اگر کوئی بیمار ہو جاتا ہے تو مختلف ہاسپٹلز میں ان کا علاج کروایا جا سکتا ہے. اچھا جی. اور کتنی اماؤنٹ تک یہ یوز کر سکتے ہیں؟ دیکھیں ابھی وہ اماؤنٹ تو تھوڑی کم ہے، لیکن یہ ہے کہ الحمدللہ اس میں امپروومنٹ کی ہے کہ آہستہ آہستہ اس کو مزید امپروو کیا جائے گا. ٹھیک، ماشاء اللہ. اچھا یہ فرمائیے گا کہ جامعہ کی کیونکہ ظاہر سی بات ہے ایک ڈونیشنز ہوتے ہیں لوگوں کے، بنیادی ذرائع میں آمدنی کے جو ہیں وہ کیا کیا چیزیں شامل ہیں؟ بنیادی آمدنی کے ذرائع جو ہمارے فارن اسٹوڈنٹ ڈپارٹمنٹ ہیں ان کو جو رومز وغیرہ دیے جاتے ہیں، ان کی اے سی ہے، اس کی مد میں فیس وغیرہ آتی ہیں. ٹیوشنز وغیرہ فیس جو ہے وہ تو بالکل فری ہیں یہاں پر. صحیح ہے. لیکن جو آپ کو رومز اور بورڈنگز وغیرہ دی جاتی ہیں اس کی فیس وصول کی جاتی ہے. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ آپ کے جو زکوٰۃ ہیں، صدقات ہیں، جو ڈونیشنز آتی ہیں وہ ان کی اس سے ہی یہ ادارہ چل رہا ہے یقیناً. جناب. اچھا اس سارے معاملے کے اندر ظاہر سی بات ہے آپ لوگوں کی ایک ٹیم ہوگی، ایک آدمی تو کچھ نہیں کر پاتا. کچھ اپنی ٹیم کے بارے میں بھی بتائیں. بالکل. دیکھیں جامعہ بنوریہ میں ہمارے اکاؤنٹس ڈپارٹمنٹ الحمدللہ جب ہم نے شروع کیا تھا تو میں اکیلا تھا، لیکن آہستہ آہستہ اب اکاؤنٹس میل ڈپارٹمنٹ میں 3 افراد موجود ہیں. صحیح. جو تمام ٹرانزیکشن بر وقت جیسے ہی وہ چیز ٹرانزیکشن ہوتی ہے اس کو ریکارڈ کرتے ہیں. ٹھیک. اسی طرح سے بنارڈ ڈپارٹمنٹ میں فیمیل اسٹاف کو بھی ہم نے اچھا وہ علیحدہ سے، اور وہ علیحدہ سے لیکن وہ جواب دہی اس کی آپ کو ہی ہے؟ جی بالکل جواب دہی میرے پاس ہی ہے.
ٹھیک، مجموعی طور پہ کتنے لوگ آپ کے انڈر اس وقت کام کر رہے ہیں؟ 5 اکاؤنٹس اسٹاف میں موجود ہیں، اور اوور آل تو جامعہ بنوری کا اسٹاف تقریباً جو جس میں تدریسی اور ایچ آر اور مینجمنٹ ایڈمنسٹریشن وہ تقریباً 400 سے ابو ہے. ٹھیک. اچھا، یہ جو منتھلی اخراجات ہیں، کیونکہ ظاہر سی بات ہے ادارے کے لیے بڑا مشکل ہوتا ہے چیزوں کو لے کے چلنا، ایک بہت بڑے نمبر کے اندر جو ہے وہ اساتذہ موجود ہیں، پھر دیگر اخراجات ہیں، اس کو مینیج کرنا کہ منتھ کے اینڈ پر آپ نے سیلری بھی دینی ہے، ادائیگیاں بھی کرنی ہے، بلڈنگ بھی انڈر کنسٹرکشن ہے، کیسے مینیج کرتے ہیں؟ دیکھیں اس کا لازمی سی بات ہے، آپ کو اکارڈنگ ٹو بجٹ آپ کو مہینہ شروع ہونے سے پہلے وہ ساری چیزیں پلان کی ہوئی ہوتی ہیں کہ اس اتنے اماؤنٹ جو ہے یہ سیلریز کے لیے ہے، یہ اتنا اماؤنٹ آئے گا، باقاعدہ اس کی پلاننگ کے تحت ہوتا ہے. تو وہ ساری چیزیں اسی حساب سے پھر الحمدللہ ٹائم پہ سیلریز ہوتی ہیں، تمام معاملات الحمدللہ اچھے چل رہے ہیں الحمدللہ. تو سیلریز لیٹ نہیں کرتے آپ لوگ؟ انشاءاللہ کوشش یہی ہوتی ہے کہ ہم اپنے ٹائم کے اندر ٹائم فریم میں سیلریز ادا. کیا ٹائم طے کر رکھا ہے ویسے؟ ہم نے 5 سے 10 ہر مہینے کی تاریخ کے درمیان میں ہم سیلریز ادا کر دیتے ہیں. جبکہ بڑی بڑی انڈسٹریز میں آپ چلے جائیں تو اب 10 سے 15 تاریخ کے درمیان میں بالکل ایسا ہے، بلکہ بعض جگہ تو ایسا ہوتا ہے کہ مہینہ لیٹ ہو جاتے ہیں جو آج کل حالات ہیں، لیکن الحمدللہ یہاں اسٹاف کو سیلریز ٹائم پر ادا کی جاتی ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. آخر میں یہ بتائیے گا امین الحق صاحب کہ مستقبل کے لیے مزید کچھ چیزیں سیٹ کی ہیں جن کی طرف جانا ہے؟ ظاہر سی بات ہے چیز کے اندر بہتری کی ایک گنجائش ہر موقع پر رہتی ہے. بالکل. تو کوئی ہدف کوئی ہے سامنے؟ دیکھیں لازمی سی بات ہے، سلولی گریجولی ہم آہستہ آہستہ اپنے مقاصد کی طرف بڑھیں. جیسے میں نے آپ سے کہا کہ ایک ہیلتھ پلان لیا ہے، ابھی تو یہ انیشیل اسٹیج پر ہے، پھر اس کو ہم چاہتے ہیں کہ آہستہ آہستہ اتنا ہو کہ اگر کوئی بھی ابھی صرف ہمارے اسٹاف کے لیے، پھر ان کی فیملیز کے لیے بھی ہم چاہتے ہیں کہ وہ بھی اس بینیفٹ سے فائدہ اٹھائیں، اور اگر ان کے فیملی میں بیوی بچے کوئی بیمار ہوتے ہیں تو وہ بھی اس سے ہیلتھ اسکیم سے فائدہ اٹھائیں. اس کے علاوہ لازمی بات ہے مین جو اسٹاف کی ضرورت ہوتی ہے وہ سیلریز ہیں، تو اس کے پے گریڈ کو بھی امپروو کیا جائے آہستہ آہستہ.